اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے گزشتہ بیان میں سورہ شعراء کی 29 نمبر آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میرے سوا تم کسی اور کو اپنا الہ نہیں بناؤ گے۔ اسی طرح سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں فرعون نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تم سب کا رب ہوں الاعلی، جبکہ ہم اس سے قبل شہادہ کے بیان میں یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہی شہادت ہے اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ جاثیہ کی 23 نمبر آیت میں بیان ہوا کہ اگر کوئی اپنی خواہشات، اپنے منشور، اپنے پروگرامز کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا الہ بنا لے، اپنی خواہشات اپنی مرضی پر چلنا شروع کر دے، تو وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی گزشتہ بیان میں دیکھا، جس طرح کہ سورہ مومنون کی 91 نمبر آیت میں بیان ہوا ما کان معہ من الہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اذن اگر ایسا ہو لذہب کل الہ بما خلق، کہ اگر اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں بعض جو ہے بعض کے اوپر چڑھائی کرتے، الہ بن جاتے ان کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان صفات سے پاک ہے، سبحان ہے اللہ جو یہ بیان کی جاتی ہیں، جو اللہ کے سوا یہ کسی کو الہ بنا لیا جائے، اللہ اس سے سبحان ہے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالی ہے اس سے اگر اس کے ساتھ کوئی شرک کیا جائے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، سورہ مومنون کی 84 نمبر آیت ہے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین کس کے لیے ہے، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہے۔ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے رب ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر شے کی، ملکیت ہر شے کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے قل، ان سے پوچھو فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تو تم لوگ کس سحر کے زیر سایہ چلے گئے، کس نے تم پر سحر کر دیا ہے، کیوں تم نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود سورہ قصص کی 4 نمبر آیت کی وضاحت میں ہم چل رہے ہیں، جس میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، فرعون زمین میں الہ بن گیا۔ یہ اس آیت کا ایک حصہ ہے، پہلا حصہ ہے کہ فرعون زمین میں الہ بن گیا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور جو زمین میں جو مخلوق ہے اس کو اس نے شیعاً کر دیا ہے، ان کو تقسیم کر کے رکھا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں
انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا فرعون کون بنا ہوا ہے، تو امریکہ ہی وہ ملک ہے جس نے اپنے آپ کو زمین میں اعلیٰ بنا رکھا ہے، اور اس نے دنیا کے تمام لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ کس طرح سے؟ نیشنلزم کے طریقے سے۔ امریکہ کے بھی الہٰ ہیں، یہود اور نصارہ۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، بین المللی، یہ اللہ نے تو نہیں بنائی، ہمیشہ سے تو یہ نہیں ہے، یہ تو اس الہ نے، اس فرعون نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی ہے۔ دنیا پر اپنے آپ کو الہ بنا کر اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اپنے زیر سایہ نیو یارک میں بنا کے رکھا ہے۔ اس میں کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی آیات کی روشنی میں ان چیزوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی سے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اقوام متحدہ سے تو امن نہیں قائم ہو سکتا۔ یہ الہ یہ تو امن نہیں قائم کر رہا، اور نہ ہی اس کی بساط ہے کہ یہ امن قائم کر سکے۔ یہ تو خود الہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ 5-6 اور الہٰ ہیں جو ویٹو پاورز رکھتے ہیں، جس کی جو مرضی۔ اور جب یہ الہٰ، جس طرح اللہ نے سورہ مومنون کی 91 نمبر آیت میں بتایا ہمیں، لَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ یہ ایک دوسرے پر بعض پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اس آیت کی سے ہمیں یہ بصارت حاصل ہوتی ہے، یہ روشنی حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے الہٰ ہیں وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ واحد اللہ کو اپنا الہ رکھا جائے، اور اس کی عملاً مثال ہم دیکھ چکے کہ امریکہ الہ بنا، اس نے سب کو کہا، اقوام متحدہ میں اکٹھا کیا، سب کو اپنے لیے سجدہ کروایا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے کرو گے۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کے آرڈرز کے ماتحت ہیں۔ پھر جب وہ چاہتا ہے، جس ملک پہ چاہتا ہے وہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں مثال، کتنے ہی ملک تباہ کر دیے گئے، کتنے انسانوں کی تباہی ہو گئی، کتنے انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا یہ انسان امریکہ نے بنائے تھے، پیدا کیے تھے؟ کیا جو امریکہ میں انسان رہتے ہیں، روس میں، جاپان میں، پاکستان میں، کیا ان سب کا بنانے والا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی الہٰ ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ کتاب بیان ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ھذا بیان للناس، یہ کتاب قرآن بیان ہے انسانیت کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانے کی چیز ہے، یہ تعلیم تبلیغ کی کتاب ہے انسانیت کے لیے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور اسی کے ساتھ انذار کیا جائے گا۔ کیوں اس کے ساتھ انذار کیا جائے گا؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، تمام انسانیت کو، کہ ان کا الہ جو ہے واحد ہے۔ اگر اس کتاب کو نہیں پہنچایا جائے، اس سے بیان نہ کیا جائے، تو تمام انسانیت اسی طرح امریکہ کے آگے سجدہ ریز رہے گی۔ اس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے ان تمام ریاستوں نے۔ کیا مجھے حکومت پاکستان یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا سرکاری دین تو اسلام ہے؟ اسلام کے کس حکم کے تحت یہ جا کر اس شورا کے ممبر بنے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ اپنی شورا بنائیں، ان کو اپنا الہ بنائیں، ان کو اپنا رب بنائیں؟ عام لوگوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہود و نصارہ نے اس اقوام متحدہ کے ذریعے سے کیا چال چلی۔ آپ کے پاکستان کا بھی اصل خزانہ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امریکہ چاہتا ہے وہ آپ کے
دنیا میں جس ملک کے چاہتا ہے وہ ایسٹس سیز کر دیتا ہے. تو کیسے سیز کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے سیز کرتا ہے کہ وہ سب خزانہ اس کے پاس ہے. کنٹرول اکانومی کا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ایران کے ایسٹس اس نے سیز کیے، دوسرے مسلم ممالک کے ایسٹس اس نے سیز کیے، پاکستان پہ جرمانے فائن اس نے لگائے. کیسے لگائے؟ آپ چیک کریں کہ آپ کے نیشنل بینک کے جو قومی بینک ہے اس کا اصل خزانہ کہاں پر ہے، الٹیمیٹ اس کا ہیڈ آفس کہاں ہے، چیک کریں.